تو یا علی مدد ایک مرتبہ مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سیما بقیت اللہ الاعظم امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم إليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت اور آمد کے سلسلے میں جو کہ گزشتہ روز گزر چکا ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب اہل ولایت کو متحد، متفق اور علی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچنے کی توفیق عنایت کرے۔ اصل جگہ ہماری جو ہے مولا کے قدم ہے، کیونکہ ابو ذر و سلمان بھی قدم ہی چومتے تھے، ہم کچھ بھی نہیں۔ جب وہ قدم چومیں تو ہماری بھی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہم بھی انہی قدموں میں پہنچ جائیں۔ قدموں میں پہنچنا، قدموں میں گر جانا جسم کے ساتھ نہیں ہے فقط۔ مثلا آج ممکن ہے ایک فاسق آدمی آئے، ایک گناہگار آدمی آئے، ایک مجبور انسان ہو جو اس کو پسند بھی نہ کرے، وہ بھی اپنے کام کے لیے اس کے قدموں میں گر جائے،
یہ ایک ظاہر ہے، یہ ایک دکھاوا ہے۔ اصل میں قدموں میں گرنے سے مراد کیا ہے؟ جسم کے ساتھ نہ گرے، روح اور دل کے ساتھ اطاعت کرے، روح اور جسم کے ساتھ دل کے ساتھ اطاعت کرے۔ قدموں میں گرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گرا دے، کب تک گرائے گا؟ مولا اٹھائیں گے۔ لیکن قدموں میں گرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو علی کہیں وہ کرو، جس سے علی منع کرے منع ہو جاؤ۔ یا علی، توجہ رکھیے، فرمائیے آپ نے قدموں میں گرنے سے مراد یہ ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ جھکتے ہیں، ملتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ظاہر ہے۔ بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، بعد میں جب چلے جاتے کہتے ہیں یہ نامراد بیٹھا ہوا تھا، ایسا ہے نا؟ یہ ظاہر ہے۔ لہذا گھٹنوں کو ہاتھ لگانا، یہ ظواہر کو ہٹا کے حقیقت کے مذہب میں حقیقت پہ عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہے کافی دکھاوا آ چکا ہے کہ بھئی دیکھنے کے لیے، لوگوں کے لیے یہ کام کیا جائے، لوگوں کے لیے نہیں ہو، مولا کے لیے ہو۔ یہ توجہ رکھیں آپ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل اے رسول کہہ دیجئے، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، جو میں نے رسالت تمہیں دی، تم نے آگے پہنچائی، اس کا اجر کچھ بھی نہیں چاہتا، فقط یہ چاہتا ہوں کہ میرے بنائے ہوئے خلفاء سے محبت اور مودت رکھنا۔ یہ چاہتا ہے خدا۔ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، خداوند عالم کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کہا کہ تم سارے مل کے میری اطاعت کرو تو مجھے کوئی فرق نہیں، اگر سارے فاسق ہو جاؤ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اہل بیت کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ ان کی مودت میرے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں۔ ممکن ہے کوئی سوچے کہ کیا اللہ کی محبت بڑی نہیں ہے اہل بیت سے؟ کیوں اللہ نے اپنی محبت کے لیے، مودت کے لیے نہیں کہا؟ وہاں پہ یہ کہہ دیا، یہاں یہ کہا کہ ان کی مودت لے کے آنا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی مودت اللہ کی محبت ہے۔ یا علی، ان کی مودت اللہ کی مودت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے بغض نہیں رکھ سکتا، جو ان کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کرے گا وہ ان کے بغض میں لعنتی کہلا سکتا ہے، جنتی نہیں کہلا سکتا۔ یا علی، لہذا ان کی محبت کافی نہیں، یہ بھی یہاں بھی رکنا نہیں ہے، ان کی کافی نہیں ہے، کیونکہ کمال سے تو ہر شخص محبت کرتا ہے، لیکن یہاں کیا ضرورت ہے؟ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ مودت جو ہے اس کے معنی عربی میں یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اطاعت کرو تم۔ اب دیکھیں ہمارے اہل سنت بھائی بہت زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، کتابیں لکھی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، منقبت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، محبت ہے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبت نہیں چاہیے، ان کی مودت چاہیے۔ یعنی محبت پہلا سٹیپ ہے، مودت دوسرا ہے اور آخری ہے۔ محبت میں فقط انسان تعریف کرتا ہے، مودت میں پیچھے چلتا ہے، مودت میں پیچھے چلتا ہے۔ اور یہاں میں عرض کر دوں کہ جب محبت درکار نہیں تھی، فقط مودت چاہیے تھی، تو نماز میں ہاتھ خود ہی کھل جائیں گے، کیونکہ پیچھے چلیں گے نا۔ جب پیچھے چلیں گے نماز میں ہاتھ کھل جائیں گے، جب پیچھے چلیں گے تو فقہ وہ ہوگی جو فقہ جعفریہ ہے۔ مودت میں تو یہی تقاضا ہے نا، یہیں پہ رکاوٹ ہے کہ ہاتھ اہل بیت ہاتھ کھلوانے آئے تھے، بندوانے نہیں آئے تھے، بندوانے نہیں آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، البتہ ہاتھ سے کیا مراد ہے اس یہاں جگہ میری جو ہے وہ موضوع نہیں، تو دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ تو جو خدا کھلے ہاتھوں والا ہو، یعنی قدرت اس کی قید نہ رکھتی ہو، اس کی قدرت کہیں پر رکے نہ، تو وہ اللہ کیسے مجبور کر کے ہاتھ بندوا سکتا ہے؟
اللہ با اختیار ہے، انسان کو اس نے با اختیار بنا دیا۔ اللہ مجبور نہیں، انسان بھی مجبور نہیں۔ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا، کہا کہ جو کام تم نہیں کر سکتے وہ میرے ذمہ ہیں اہل بیت کے ذریعے، اور جو کام تم کر سکتے ہو تم اس میں اختیار رکھتے ہو، جو تم اس میں اختیار رکھتے ہو، مجبور نہیں ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرے دن مناؤ، میرے دن مناؤ۔ اللہ کے کون سے دن ہیں؟ اللہ لا مکان ہے، لا زمان ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ کا زمانہ ہے تو وہ مشرک اور کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی کہے اللہ کی کوئی جگہ ہے تو پھر بھی مشرک ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میری جگہوں کو بھی تعظیم کرو اور میرے دن بھی مناؤ۔ ہم سوال کریں گے یا اللہ نہ تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، تیرے دن کون سے ہیں، تیری جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میری جگہ کعبہ ہے، اور جس دن علی آ جائے وہ زمانہ میرا زمانہ ہے، وہ دن میرا دن ہے۔ یا علی، جب علی آ جائے، یا علی ادرکنی، جب علی آ جائے، جس دن آ جائے وہ دن میرا دن ہے، جس جگہ آ جائے وہ میری جگہ ہے۔ پہلے سے بھی مخصوص تھی وہ جگہ، معروف تھی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اس وقت سے تھا یہ، اور اسی کے اوپر آسمان میں بیت المعمور بھی ہے جو اللہ نے فرشتوں کے لیے طواف کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اب توجہ کریں کہ یہ بھی بیت اللہ ہے، اور دنیا کا اس وقت جو مرکز ہے وہ کعبہ ہے۔ جب دنیا کا مرکز کعبہ ہے اور کعبے کے مرکز میں علی ہے تو دنیا ادھر ادھر کیوں گھوم رہی ہے؟ یا علی بھٹکتی پھر رہی ہے، جب مرکز دنیا کعبہ ہے اور اس مرکز میں علی مرکز ہے۔ اور یہ خطابت نہیں، مولا سے پوچھتے ہیں مولا آپ مرکز ہیں؟ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انا قطب من الرخاء، کہ میں چکی کے درمیان جو کیل ہے، جو مرکز ہے، جو چکی کو چلاتا ہے وہ میں علی ہوں، وہ میں مرکز کائنات ہوں۔ میری وجہ سے رزق ملتا ہے، میری وجہ سے علم ملتا ہے۔ چاہے رزق ظاہراً ایک رزق ظاہری ہوتا ہے، روٹی کھانا پینا چاول، یہ ایک چھوٹی سطح رکھتا ہے۔ اس سے بلندتر رزق کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا رزق، سب سے بڑی نعمت خدا کے نزدیک ولایت ہے، اور ولایت بھی سارے ولیوں کو علی کے دروازے سے ملتی ہے، سارے ولیوں کو علی کے دروازے سے ملتی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، قوم نے، امت نے، ملت نے جب اس مرکز کو چھوڑا، اور یہ مرکز اس زمانے کے بدترین ناصبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، سعودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اس وقت کے بدترین منافق سعودی عربیہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسلام میں اسرائیل کا پرچار کرنے والا، یہودیوں کو، امریکہ کو، اسرائیل کو لانے والا، جگہ دینے والا، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والا، تباہ و برباد کرنے والا جو ہے، سب سے بڑا اسلامی ممالک میں جو ذمہ دار ہے وہ سعودیہ ہے۔ یہ دلیل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ فرقہ واریت جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی اس وقت ہم کہتے تھے شیعہ شہید ہو رہے ہیں، کچھ علاج کر لو، تو کوئی سنتا نہیں تھا۔ اور آج یہی عذاب جو ہے وہ حکومت کے دروازے، فوج کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اگر ہماری رائے پہ عمل کیا ہوتا تو شیعوں کا خیال رکھا ہوتا تو آج وہ خون نہ بہتا، درباروں پہ دھماکے ہو گئے۔ ہم اس میں بہت افسوس کرتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔
حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. لہذا پاکستان کو جب بھی سارے حکمران سن لیں، سب لوگ سن لیں، اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو مستحکم بنانا ہے، اس بحران سے نکالنا ہے، تو پاکستان کی اور برصغیر کی تاریخ پڑھو کہ پاکستان اور برصغیر کی تاریخ میں سب سے بڑا نام اقتصاد میں، علم میں، اداروں میں، حکومت میں، سیاست میں جو آتا ہے وہ تشیع کو آتا ہے، کسی اور فرقے کا نہیں آتا. لہذا اسی تشیع کو تم مظلوم کر رہے ہو، ظالم بنے ہوئے ہو. تم نے ظلم کیا جس ملک کو جس نے حاصل کیا تھا، حریت سے حاصل کیا تھا. حریت کہاں سے آئی؟ کربلا میں حر بنے تھے، کربلا سے حر بنے تھے. حریت یعنی آزادی. حر کہاں سے بنے؟ مولانا کہا انت حر الدنیا فی الآخرہ. لہذا عزیزان محترم، یہ سعودی گورنمنٹ ہر سال چاہتی ہے کہ فضائل اہل بیت کو بھی چھپایا جائے، مصائب اہل بیت کو بھی چھپایا جائے، مذہب اہل بیت کا کہیں نام نہ رہ جائے. لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے میرے لیے جان دے دی میں اس کا نام باقی رکھوں گا، میں اس کا نام باقی رکھوں گا. بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات پہ. مل کے سب بلند آواز میں درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے، جب شق دیوار کعبہ ہوئی، میں مضمون کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ مولا کی آمد اس کعبہ مشرفہ میں ہوئی. اس سے پہلے نہ کوئی آیا تھا اس میں، اور نہ اس کے بعد کوئی آیا ہے، نہ کوئی آئے گا. تینوں وقت نہیں آ سکتے. یہ کہتے ہیں بھائی شیعوں نے قصے کہانیاں بنا لی ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابوں میں ایک کتاب بتا دیتا ہوں، مستدرک حاکم، امام حاکم کی کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین. اس میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں قد نقل بالتواتر، کہ نقل کیا گیا ہے تواتر کے ساتھ. صحیح حدیث کی بات نہیں، صحیح چھوٹا درجہ ہوتا ہے، تواتر اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے. متواتر نقل کیا گیا ہے کہ ولد علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کعبہ کے درمیان میں پیدا ہوئے تھے، درمیان میں دنیا میں آئے تھے. یہ ایک دلیل کافی ہے. جب متواتر ہو گیا تو دوسری روایتوں کی ضرورت نہیں. اب امت نے، یہ سعودیوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا. ہر سال کعبے کی کئی دفعہ تعمیر ہو چکی ہے، ذہن میں رکھیے گا. بلکہ سارے کعبے کو ایک دفعہ ختم کر کے ایک نئی اینٹیں لگائی گئی تھی. لیکن خدا کی قسم، یہ اللہ نے جو مقام بنایا تھا فاطمہ بنت اسد کے لیے، وہ ابھی تک اسی حالت میں باقی ہے.